اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک صورت ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے احکام فرض کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس میں واضح آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو، کلیئر آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زناکار عورت، زناکار مرد، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو اللہ کے حکم میں ان دونوں پر کوئی ترس نہ کھانا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زناکار مرد تو صرف زناکار عورت یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، یعنی جو زناکار مرد رہتا ہے وہ صرف زناکار عورت یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے بھی زناکار مرد یا مشرک مرد ہی نکاح کرتے ہیں، اور جو زناکار عورت رہتی ہے اس سے بھی مشرک مرد یا زناکار مرد ہی نکاح کرتا ہے، اور یہ مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ پاک دامن عورت پر بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لا پائیں یا نہ لا سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت بھی مت قبول کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنی عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے لیے اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی شہادت یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہیں کہ بے شک میں سچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی عورت پہ بدکاری کا تہمت لگاتے ہیں تو ان کے لیے اپنے سوا، اب ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، گواہ نہ لا سکے، تو ان کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ بے شک میں سچا ہوں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور 5ویں بار یہ کہیں کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور 5ویں بار یوں کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم بڑی خرابیوں میں پڑ جاتے، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور وزڈم والے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تو تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے گناہ کا جتنا حصہ لیا ہے اتنا ہی اس کو وابل یعنی عذاب ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ بہتان مطلب الزام لگانا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں نے اور مومنہ عورتوں نے، یعنی ایمان والے مرد نے اور ایمان والی عورتوں نے، کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ ساری بہتان ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ الزام لگانے والے اپنی بات کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس دنیا اور آخرت میں تم پر نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے،
کہ ایسی بات زبان پر لائیں۔ اے رب تو تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یعنی بہت بڑا الزام ہے جو لوگوں نے لگائے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو اللہ نصیحت کرتا ہے کہ تم پھر ایسے کام نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں، یعنی وارننگ دیتے ہیں کہ تم پھر ایسا کام دوبارہ مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تم کو آیت کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ تو بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی مومنوں میں خوب پھیلے، بے حیائی مومنوں میں یعنی ایمان والوں میں خوب پھیلے، تو ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا نہ ہو جاتا، اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔